یہ عالم فانی ہے، ایک روز فنا ہوگا، وہ وقت بھی آئے گا جب حشر بپا ہوگا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، ناظرین کرام، علامات قیامت کے سلسلے میں ہمارے پروگرامات جاری ہیں، اور آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں ہم نے گزشتہ پروگرام میں چھوڑا تھا۔ گزشتہ پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم قیامت کی اس نشانی سے متعلق گفتگو کر رہے تھے کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 3 احادیث کے اندر ایسے دھوکے باز اور جھوٹے لوگوں کی خبر دی کہ وہ قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے، اور اسی سلسلے کو اس جگہ جا کے مکمل کیا جائے گا جہاں وہ کانا دجال ظاہر ہوگا، جو اس روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص خصوصیت جو بیان فرمائی کہ وہ ان 30 کے قریب جھوٹوں کی، جو ایک حدیث کے مطابق 27 ہیں، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ ان میں 4 عورتیں بھی ہیں، تو آپ نے ایک خصوصیت ان کی یہ بیان فرمائی کہ یہ سب دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، کہ کلہم یزعم انہ رسول اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ حدیث بلکہ 3 احادیث میں نے گزشتہ پروگرام میں آپ کے سامنے رکھی تھی، کہ ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو شخص بھی اپنے آپ کو نبی کہے، یا نبی کے مقام پر رکھے، یا نبی بننے کی کوشش کرے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی جانشینی کا دعویٰ کرے کہ جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر ضرب پڑتی ہو کہ آپ نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین، میں تو آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبی کون ہوتا ہے ناظرین کرام؟ میں نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ختم نبوت ذہن میں ہو اور اس کا درست تصور ہمارے ذہن میں ہو تو ہمیں یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی کہ بعد میں جو دجالون اور کذابون، جس کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور قیامت کی نشانی اشارہ فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ 30 کے قریب نہ آ جائیں، اور اس کے بعد وہ بڑا آئے گا، تو یہ سمجھنے میں کوئی دیر نہیں لگتی اور دقت نہیں ہوتی کہ کون شخص جو ہے وہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، اور کون دھوکے باز دجال ہے اور کون کذاب۔ نبی اس دنیا میں اس لیے آتا ہے کہ قرآن نے اس کی وضاحت کر دی کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ نبی اور رسول کی اس دنیا میں آمد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مطاع ہوتا ہے، لوگ اس کے مطیع اور فرما بردار بن جائیں تاکہ لوگ اس کی اطاعت کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسے لوگوں کا، ایسے رسولوں اور نبیوں کا کی آمد کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، جن کی ہستی قابل اطاعت تھی۔ اب اگر کوئی شخص قیامت تک یہ سمجھے کہ کوئی بھی شخص قیامت تک، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، وہ قابل اطاعت ہو سکتا ہے، اس کا کہا ہوا قانون ہو سکتا ہے، اس کی بات قانون ہو سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو اس مقام پر رکھتا ہے جو حقیقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام۔ اور اگر کوئی شخص خود اس بات کا دعویٰ کر دے کہ میں مقنن ہوں، میں جو بات کروں لوگ میری بات مانیں اور لوگ میری بات پر عمل کریں، مجھ سے دین سیکھیں اور مجھے ہی دین میں فائنل اتھارٹی سمجھیں، تو فائنل اتھارٹی نبی ہوتا ہے۔ اب قیامت تک کوئی فائنل اتھارٹی نہیں آئے گی۔ یہ عقیدہ اگر موجود ہے تو یہی عقیدہ ختم نبوت ہے۔
اور جو شخص اس کو نہیں مانتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ختم نبوت ناقص ہے۔ اب ناظرین کرام اس کو سمجھ لیجئے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 جھوٹے آئیں گے اور وہ دجل و فریب کے ذریعے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم ہی نبی ہیں، کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ہر شخص دعوی رسالت اور دعوی نبوت کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا دعویٰ کوئی بھی شخص جب قابل اطاعت ہونے کا کرتا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مصداق وہ جھوٹا اور دھوکے باز، اور ان سے بچنا چاہیے۔ اور یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو بڑے دجال سے پہلے ان لوگوں نے آنا۔ اس کے لیے ناظرین کرام ایک تو وہ فتنہ ظاہر ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے فوراً بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، کہ ہم پڑھتے ہیں کہ کاذب مدعیان نبوت پیدا ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا یہ ارشاد پورا ہونا شروع ہو گیا تھا گویا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی، اور اس میں ناظرین کرام 4 لوگوں کے یا 5 لوگوں کے نام آتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نبوت کا دعویٰ کیا، ہم ان کو کاذب مدعیان نبوت کہتے ہیں۔ لیکن ان میں ایک تو بدبخت وہ تھا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور وہ تھا مسیلمہ۔ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کذاب فرمایا، آپ نے فرمایا مسیلمہ کذاب ہے، آپ نے اس کو دجال بھی فرمایا کہ وہ دجال ہے۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ اس کا کاروبار بہت پھلا پھولا، اور اس نے لوگوں کو بہت ساری رعایتیں دیں، اور اس کی نبوت اس کو لوگ قابل اطاعت سمجھنے لگے، اور اس کا کاروبار پھیلنے کی اور اس کی عقیدت مندوں کے میں اضافے کی وجہ یہ بنی ناظرین کرام کہ اس نے لوگوں کو دین کے اندر بہت ساری رعایتیں دے دی تھی۔ پھر یہ اور زیادہ مضبوط اس وقت ہو گیا افرادی قوت کے اعتبار سے جب ایک نبوت کی دعوے دار جھوٹی خاتون سجاح بنت حارث اس نے اس سے شادی کر لی، یعنی وہ بھی نبوت کی دعوے دار تھی، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 27 کے قریب آئیں گے، مسند احمد کی حدیث جس کے راوی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں جھوٹے اور دھوکے باز 27 کے قریب آئیں گے، ان میں سے 4 خواتین بھی ہیں، اور وہ بھی یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی۔ تو سجاح بنت حارث انہی میں سے ہے، انہوں نے دعویٰ کیا، اور پھر مسیلمہ کذاب کے ساتھ شادی کر لی، ان کی قوت میں بہت اضافہ ہو گیا۔ بعد ازاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیادت میں ایک جنگ ہوئی، بڑی مشہور جنگ، جنگ یمامہ، اس میں بہت سارے صحابہ کرام بھی شہید ہوئے، لیکن بہرحال اس نبوت کے جھوٹے فتنے کا اس میں قلع کما کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اسود عنسی کے نام سے مشہور ہے جس کا نام ابہلا یا ایہلا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے فوراً بعد اس شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور اسی طرح ایک اور شخص جس کا نام طلحہ تھا، اور اس کو بعد ازاں تصغیر کر کے تحقیر کی خاطر طلحہ کہا جانے لگا، طلحہ بن خویلد، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ یوں ناظرین کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بیان فرمائی ہوئی قیامت کی نشانی اسی وقت پوری ہونا شروع ہو گئی تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور پھر ظاہر ہے یہ قیامت تک کے لیے آپ نے فرمایا لا تقوم الساعہ، کہ یہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 کے قریب دھوکے باز ظاہر نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ظہور وقفے سے قیامت تک جاری رہے گا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد مختار بن ابی عبید ثقفی، اس شخص نے بھی نبوت تک کا دعویٰ کر ڈالا، اور اپنے آپ کو وہ شرعی قوانین کا منبع اور ماخذ سمجھتا تھا، اور اس شخص نے بھی بہت سارے امتیوں کو گمراہ کیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور شخص بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی بنو امیہ کے دور میں ایک شخص جو دمشق کا رہنے والا تھا، اس کا نام حارث بن سعید تھا، یہ بھی ایک کذاب، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس شخص نے بھی بہت سارے امتیوں کو گمراہ کیا۔ ناظرین کرام اسی سلسلے میں یعنی بہت سارے زنادقہ اور بہت سارے دجال اور کذاب ہمیں تاریخ کے اندر ملتے ہیں، اور عصر حاضر میں محض 1 صدی قبل ایک بر صغیر کے اندر بھی ایک فتنہ اٹھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مصداق تھا، اور جو دجالون اور کذابون جن کے
ظاہر ہونے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی، ان میں سے ایک کا ظہور بر صغیر میں بھی ہوا۔ اس کا نام ہے مرزا غلام محمد قادیانی۔ یہ بھی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحیح حدیث کے عین مصداق کہ فرمایا کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ہر جھوٹا، ہر دجل و فریب کرنے والا اور دھوکے باز جو ظاہر ہوگا ان 30 کے قریب لوگوں میں، ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ اب اس شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ کر ڈالا اور اس نے طرح طرح کے خیالات کا اظہار کیا۔ اس کے خلاف ایک اہل اللہ کی اور للہیت رکھنے والے علماء کی ایک بڑی جماعت جو ہے وہ اس کے مقابلے پہ آئی، اور اس کی بہت ساری جو افتراء پردازیاں تھیں اور اس کی کذب بیانیاں تھیں ان کو ظاہر کیا، اور امت کے اوپر اس کا جو جھوٹا ہونا ہے اور دجال ہونا ہے اس کے بہت سارے ثبوت پیش کیے۔ ناظرین کرام، اس کے باوجود کہ علماء جو تھے وہ باخبر تھے اور علماء نے امت کو بھی بر وقت باخبر کیا اور باخبر کرتے رہے، لیکن یہ بجائے خود ایک بہت بڑا فتنہ تھا کہ یہ اس فتنے کا ظہور بر صغیر میں ہوا اور بہت سارے لوگوں کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور لوگ اس کی باتوں میں کسی نہ کسی طور آ گئے۔ اور اب تک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گروہ موجود ہے جو اپنے آپ کو کوئی جماعت، جو احمدی جماعت کہتا ہے یا اس طرح سے کہتا ہے، یہ وہ گروہ ہے جس کو 1974 میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے کافر قرار دے دیا، اور اب اس پر گویا امت کا اجماع ہے کہ یہ کفار ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا عقیدہ ختم نبوت یا عقیدہ رسالت ناقص ہے۔ اور عقیدہ ناظرین کرام ایک ایسی چیز ہے کہ یہ مرکب ہے، عقیدہ اور ایمان مرکب ہے، اس کے اندر مختلف اجزاء ہیں، اور اگر کوئی ایک جز بھی ناقص ہو اور خراب ہو تو باقی سارا عقیدہ بھی قابل اعتبار نہیں رہتا۔ لہذا عقیدہ رسالت ناقص ہو تو عقیدہ توحید جتنا بھی کامل ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کوئی شخص اگر کسی ایک عقیدے کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے دیگر عقائد بھی انتہائی ناقابل اعتبار ہیں۔ لہذا اپنے آپ کو غلام محمد قادیانی کے پیروکار کہنے والے عقیدہ توحید میں جتنے مرضی کامل ہوں یا دیگر معاملات یا اخلاقیات کے اندر اپنے آپ کو جتنا بھی مثالی بنا کر پیش کریں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ عقیدہ ایک مرکب چیز ہے اور اس کے ایک جز کی خرابی ایسے ہی تصور کی جائے گی جیسے ان کا پورا عقیدہ غلط اور خراب ہے۔ اسی بنیاد پر یہ لوگ کافر قرار پائے۔ ناظرین اکرام، غلام محمد قادیانی کی کذب بیانیوں اور اس کے جھوٹا ہونے کے بہت سارے ثبوت موجود ہیں، لیکن میں دو کا ذکر کرنا یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مرزا غلام محمد قادیانی کے مناظرے رہے، اور بالآخر ایک مناظرہ جس کو خود مرزا غلام محمد قادیانی نے مباہلہ قرار دیا، اور اس نے قسم اٹھائی اور اس میں اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ اللہ میرے اور ثناء اللہ امرتسری میں سے جو جھوٹا ہے وہ دوسرے کی زندگی میں فوت ہو جائے اور طاعون کی بیماری سے فوت ہو جائے۔ یہ اس نے خود دعا کی اور خود مباہلہ کیا، اور اس کی یہ دعا اس کی کتابوں کے اندر لکھی گئی اور شامل تھی کہ اس نے خود یہ مباہلہ کیا، اور لکھی ہوئی تحریر اس کی آج تک موجود ہے کہ اس نے حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات کی، اور پھر یہ تاریخ کا واقعہ رونما ہوا اور سب نے دیکھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے پیروکاروں کو اس کا نہ دجل نظر آیا، نہ فریب نظر آیا، نہ اس کی جو ہے جھوٹا ہونا نظر آیا، نہ اس کی کذب بیانیاں نظر آئیں، اور یہ تو اس نے خود مباہلہ کیا تھا اور چیلنج کیا تھا۔ اللہ کریم نے اس کے چیلنج کو یوں قبول فرمایا کہ حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہی اس کو غلام محمد قادیانی کو موت آ گئی، اور موت کس بیماری سے آئی؟ یہ انتہائی بے چین تھا، اور اس بے چینی کے عالم میں جو اس نے آخری بات کہی وہ یہ تھی کہ مجھے ہیضہ کی بیماری ہو گئی۔ اب وہ بیماری کیا تھی اور اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں کہہ سکا، اور وہ بیماری کیا تھی جس کی وجہ سے درد اور بے چینی اس شدت کی تھی جو اس کو موت کی طرف لے گئی۔ تو ناظرین کرام، اگر بیماری کی علامات کا بنظر غائر جائزہ لیا جائے تو اطباء یہ کہتے ہیں کہ درد اور بے چینی کی جو شدت ہے یہ سب سے زیادہ طاعون کی بیماری میں ہوتی ہے۔ یہ خود اس کو ہیضہ کہہ رہا ہے، اس کے اپنے الفاظ ہیں، لیکن وہ طاعون تھا کیا تھا ڈائیگنوز نہیں ہوا، لیکن چونکہ اس کی کہی ہوئی دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جھوٹے کو دوسرے کی زندگی میں موت دے دی، اور یوں یہ وہ دجالون اور کذابون میں سے ہے جس کی نشاندہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور قیامت کی نشانی فرمائی تھی۔
اسی طرح ناظرین کرام اس کی دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے پردادا مولانا محی الدین عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت سارے ناظرین کے علم میں یہ بات نہیں ہوگی کہ وہ مرزا غلام محمد قادیانی کے ہم اثر تھے اور مرزا غلام محمد قادیانی کے ساتھ ان کے مناظرے چلتے تھے، اور ان مناظروں میں اور ان کے بہت سارے مناظروں کا اور آپس کی خط و کتابت کا ذکر جو ہے وہ مرزا غلام محمد قادیانی نے اپنی کتاب حقیقت الوحی کے اندر بھی کیا، اور آج بھی بہت ساری خط و کتابت کا ذکر حقیقت الوحی میں موجود ہے۔ لیکن جو واقعہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ واقعہ کہا یہ جاتا ہے، میرے چچا مرحوم مولانا معین الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ واقعہ حقیقت الوحی کے پہلے ایڈیشن میں موجود تھا، بعد ازاں انہوں نے نکال دیا، اس لیے کہ اس سے مرزا کا جھوٹا ہونا ایک اور طرح سے بھی ثابت ہو گیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ اس کا جب مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خط و کتابت رہی تو مولانا محی الدین عبد الرحمن نے اس کو خط لکھا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے مرزا غلام محمد قادیانی کے بارے میں رہنمائی فرما، تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، کہ میری اللہ نے یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ جو فرعون اور حامان اور ان کا جو لشکر ہے وہ سارے کے سارے جو ہیں خطا کار ہیں اور غلطی پر ہیں اور گناہ گار ہیں۔ تو گویا مجھے یہ بتایا گیا کہ تم یعنی مرزا غلام محمد قادیانی تمہارا بھی فرعون اور حامان کے ساتھ اور ان کے لشکر کے ساتھ ہی تعلق ہے۔ ناظرین کرام، اس پر مرزا نے مولانا محی الدین عبد الرحمن کو خط لکھا اور کہا میں نے بھی اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے مولوی محی الدین لکھو کے والے کے بارے میں رہنمائی فرما، تو اللہ نے میری رہنمائی یہ فرمائی ہے۔ یہ مرزا نے اپنے الہام کے طور پر یہ بات بیان کی کہ مجھے اللہ نے یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ ان شانیک هو الابتر، کہ تیرا دشمن جو ہے اس کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، بے نسل ہوگا تیرا دشمن۔ یعنی مولوی محی الدین عبد الرحمن کے بارے میں مرزا نے یہ پیشین گوئی کی کہ اس کی نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ جس وقت ناظرین کرام اس نے یہ پیشین گوئی کی اور اپنی کتاب حقیقت الوحی کے اندر بھی اس کو درج کیا، اس کے پہلے ایڈیشن کے اندر جس کو بعد میں نکال دیا گیا، اس وقت مولانا محی الدین عبد الرحمن کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، اور اس کا خیال تھا کہ شاید میری یہ بات جو ہے ایسے ہی پوری ہو جائے۔ تو کس طرح ممکن ہے کہ جھوٹا جھوٹ بولے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا جھوٹ لوگوں پر واضح نہ کرے؟ اس کی زندگی میں ہی، مرزا غلام محمد قادیانی کی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ نے مولانا محی الدین عبد الرحمن کے گھر میرے دادا یعنی مولانا محمد علی مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کی ولادت جو ہے ان کو عطا فرما دی۔ اب یوں جب بیٹا ہوا ان کے گھر تو لوگوں نے جا کے مرزا سے پوچھا کہ اس کے گھر تو بیٹا ہو گیا ہے، تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر ایک نسل آگے چلی بھی گئی ہے تو اس سے آگے نسل نہیں جائے گی۔ تو ناظرین کرام، مولانا محمد علی مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے دادا تھے اس کے آگے کتنی اولاد چلی ہے۔ مولانا محی الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ میرے والد صاحب، مولانا معین الدین لکھوی میرے چچا، اور دو ہمارے چچا سعودی عرب کے اندر، اور یوں اتنی اولاد آگے بڑھی ہے کہ ہم خود جو ہے وہ گنتی نہیں کر سکتے کہ کتنی اولاد آگے چلی گئی۔ اور یہ ناظرین کرام ہمارا وجود اور میرا وجود اور ہم سب کا اس دنیا میں موجود ہونا، یہ مرزا غلام محمد قادیانی کے کذاب اور دجال ہونے کی ایک اور واضح دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کذابوں سے اور ان دجالوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی اس قسم کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں وہ اس کا مقصد کبھی ذہن سے محو نہیں ہونا چاہیے۔ جو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ پروگراموں کے اندر اشارہ کیا کہ سورہ محمد کی آیت نمبر 18 کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ کیا یہ لوگ اچانک قیامت کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، قیامت اگرچہ نہیں آئی لیکن اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں، قیامت تو اچانک آئے گی۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُ، اور جب قیامت آ گئی تو اس وقت نصیحت پکڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ گویا اب یہ جو نشانیاں ہم بیان کر رہے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ہم جو ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم اپنا مستقبل درست کر سکتے ہیں، اپنا حال درست کر سکتے ہیں، اور ہم وہ تیاری کر سکتے ہیں کہ ہماری ملاقات اپنے اللہ سے ہو، وہ بذریعہ موت ہو یا بذریعہ قیامت ہو، ہم ایسے طریقے سے اور ایسے حالت میں اللہ سے مل سکیں
کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں جانے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سوچا بھی کبھی تو نے کیا حال تیرا ہوگا، پیوست تیرے دل میں جب تیر قضا ہوگا. آئے گی قیامت جب اٹھ جائیں گے سب پردے، دیکھیں گی وہ آنکھیں جو کانوں نے سنا ہوگا. یہ عالم فانی ہے، ایک روز فنا ہوگا. وہ وقت بھی آئے گا جب حشر بپا ہوگا.